اداکار نعمان اعجاز نے سوشل میڈیا پوسٹ میں طنزیہ انداز میں کہا کہ ایک عام شہری کبھی میٹر کو گھورتا ہے، کبھی سورج کو اور کبھی اپنے بچوں کو، مگر کہیں سے اسے ریلیف نہیں ملتا۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ خدارا 200 یونٹ کے نظام کو ختم کریں، یہ ظلم ہے۔ دیکھو، پہلی بات، کل یعنی گزرے کل پاکستان کے ایک بہت بڑے بہت خوبصورت شاعر قتیل شفائی صاحب کی برسی تھی۔ ان کا ایک شعر یاد آیا مجھے، دنیا میں قتیل اسا منافق نہیں دیکھا، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ بغاوت کا مقدمہ میرے تے نہ بنا دین، قتیل صاحب نے اشروں پہلے ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اچھا، یہ جو بات آپ کر رہے ہو کہ ظلم ہے تو فلانا ہے، تو ظلم کا نظام ہے تو پھر چل کیسے رہا ہے؟ ہمارے دین کی ایک ٹیچنگ یہ ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، چل رہا ہے دنیا میں۔ جاپنیز کو مسلمان ہیں، اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، مسیحی ہیں، کیا بات ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مکمل طور پہ برباد، آج وہ دنیا کی وہ ایک منی سپر پاور ہے، کیونکہ آبادی چھوٹی ہے، جگہ چھوٹی ہے، ادروائز وہ سپر پاور ہے۔ پوری دنیا سے ٹھڈے مار کے امریکن گاڑیاں دفع کر دی انہوں نے۔ میں جب بچہ تھا میرے والد کے پاس ہوتی تھی کہ مورس یہ وہ اس طرح کی گاڑیاں، جتنے جو فیوڈل لارڈز ٹائپ ان کے پاس ہوتی تھی، شیورلیز وغیرہ، بیوکس۔ یہ اب آپ کو نہیں پتا، آپ کی پتا ہے، بہت پہلی بات ہے، امریکن گاڑیاں چھائی ہوئی تھی، ایسا انہوں نے ٹھوک کے انتقام لیا، امریکن آٹوموبائل کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی انہوں نے، جاپنیز نے ادھر۔ اچھا، اس بات پہ نا دیکھو، اگر یہ ظلم کا نظام ہے تو پھر چل کیسے رہا ہے؟ اچھا، آئیے ہم مل کے آپس میں آپ اور ہمارے ویورز 200 یونٹ ماہانہ کا حساب لگاتے ہیں کہ آخر کیسے ممکن ہے کہ غریب بندہ 200 یونٹ کے اندر رہ کے ایک مہینہ گزار پائے۔ 200 یونٹ، اس کے بعد یکدم لمبی چھلانگ۔ 200 یونٹ کا ذرا اس کا کرتے ہیں، پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ اوسطاً ایک پنکھا دن اور رات استعمال ہو، یا تو یشی قرار دو، اس کو شراب کی طرح بند کرو۔ اچھا، تو تقریباً 2.5 یونٹ روزانہ، یعنی 75 یونٹ ماہانہ۔ اچھا، 2 بلب پلس موبائل چارجر وغیرہ، ٹی وی، 1 یونٹ روزانہ، یعنی 30 یونٹ ماہانہ۔ فریج 2.5، آج کل تو ملازموں کے پاس سرونٹ کوارٹرز میں ہوتا ہے فریج۔ اچھا، یا اس کو بھی حرام قرار دے دو، وہ بنتا ہے 2.5 یونٹ روزانہ، 75 یونٹ ماہانہ۔ پانی والی موٹر اوسطاً 1.5 یونٹ روزانہ، 45 یونٹ ماہانہ۔ استری 0.75 یونٹ روزانہ، 20 یونٹ ماہانہ، یعنی واشنگ مشین ہفتے کے 3 یونٹ، یعنی 12 مہینے کے۔ یہ کل بنتے ہیں بیٹا 257 یونٹ بنتے ہیں۔ ان کو دیکھو، 200 یونٹ۔ اچھا، اس حساب کتاب میں ایئر کولر کے 60 یونٹ ماہانہ شامل نہیں، چکے ایئر کولر وغیرہ یہ وہ سارا یاشی کی آخری انتہا ہے۔ یو پی ایس کے 60 یونٹ ماہانہ بھی شامل نہیں ہے۔ سلائی مشین، جوسر موسر، کو بجلی سے چلنے والے کو چھوٹے موٹے برقی آلات، ان کو مارو گولی، اور کچھ اور نہیں کر سکتے عوام۔ تو رات سونے سے پہلے رو رو کے بددعائیں مانگو، کم از کم 20 کروڑ 24 کروڑ بچے بھی مانگیں، وہ کسی ایک کی سنی جائے گی۔ آپ یقین کرو، یہ آپ نے بات کی ہے اداکار نعمان اعجاز کی، میرا ذاتی خیال یہ تھا، مجھے چونکہ پتہ کھ نہیں، کہ یہ جو ایکٹر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں پاپولر، نعمان اعجاز کا ایک اچھا نام ہے اور پاپولر ہیں وہ اپنے کام کے حساب سے، میرا خیال تھا یہ آسودہ حال ہوتے ہوں گے اور ہوں گے، لیکن ایک عام شہری کبھی میٹر کو گھورتا، کبھی سورج کو، کبھی اپنے بچوں کو، مگر کہیں سے اسے ریلیف نہیں ملتا۔
ان کو تکلیف دو گے تو ریلیف ملے گا, بہت خوب. ادروائز نہیں. اور یہ سوتیلی ماں ہے, سگی ماں روئے بغیر دودھ نہیں دیتی بچے کو, بھول جاتی ہے کام مصروفیات میں. آگے چلو. صحیح, آگے چلتے ہیں سر صاحب. میڈیا رپورٹس کے مطابق سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی کے اجلاس میں بتایا گیا کہ لاہور سے راولپنڈی تک صرف 16 کلومیٹر طویل موٹر وے تعمیر کی جائے گی. چیئرپرسن کمیٹی قرۃ العین مری نے سوال اٹھایا کہ کیا آپ صرف ایک گھر کے لیے موٹر وے بنا رہے ہیں؟ حکام نے بتایا کہ اس منصوبے کی لاگت صوبائی حکومت برداشت کرے گی. صوبہ ہے نا, ملک ہے نا, جاتی عمرے نا یہ جو بھی ہے. لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی. آئی اپریشیٹ یہ جو خاتون ہیں چیئرپرسن آپ نے بتایا قرۃ العین مری, ان کا شکریہ, خوبصورت بات کی انہوں نے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ان کے گھروں سے آگے گزر کے جا کے نا, ہمارا بھی ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس ہے, وہ تو خیر برائے نام ہی ہے. میرا تو فارم ہاؤس کیا, ہم تو کئی سال رہے ہیں وہاں. اچھا, وہ باقاعدہ گھر ہے. میرا تو وہ لنگا رہا, اب تو ہم نے چھوڑ دیا ہے. وہ موجود ہے لیکن ہم رہتے نہیں ہیں وہاں. میرا تو میں یا ملتان روڈ سے آ جایا کرتا تھا جن دنوں یہ اقتدار سے باہر ہوتے تھے. اور میں بھی اتنا بے غیرت آدمی ہوں, جب یہ جلا وطن ہوئے مجھے اور طرح کا رونا شروع ہو گیا. میرا ایک کالم ہے, میری کتابوں میں شامل ہے, جاتی عمرہ سے صدا آتی ہے. مجھے اداسی شروع ہو گئی. پتہ نہیں میں کس منحوس تاریخ کو, 5 جولائی کو پیدا ہوا, وہ بھٹو کا تختہ بھی الٹا گیا. یہ دن ہی منحوس ہے. یعنی جب یہ تھے, جب ان کو نکالا گیا تب بھی اداسی اور طرح کی. اچھا, پھر میں نے وہ رستہ اپنایا ملتان روڈ والا, سندر اڈے والا. اچھا, لیکن جو بات میری سے یہ اتنی تمہید میں اس کی یہ باندھ رہا ہوں کہ آئی نو کیا سچویشن ہے. ان کے جاتی عمرے کے آگے ان کے وہ ہیں ہاسپٹل وغیرہ اور اسکول جو بھی ہے, اس کے ساتھ ایک نہر ہے چھوٹی سی, سامنے ان کے گھر ہیں. یا یہ اپنے گھر کی زمین اگر وہاں سے گزار رہی ہے سڑک, مجھے نہیں پتا, وہ پھر پتہ نہیں یہ پلیٹینم کے بھاؤ بیچیں گے وہاں آگے سے. یا ممکن ہے اب یہ کسی اور طرف سے جاتی عمرہ کا کوئی ایگزٹ انٹری کریں, مجھے نہیں پتا, میری سمجھ سے باہر ہیں. بٹ اف اٹ از ٹرو, اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان از اونڈ بائی اے فیو فیملیز. 35 سال ہو گئے ماتم کرتے, لکھ کے, خدا کی قسم. اب تو میں لکھ نہیں رہا نا, بہت کم ہے اب میرا, تو میں پروگرام کے لیے جو نوٹس لیتا ہوں. میری انگلی کبھی یہ دیکھنا, اس پہ آپ انگلی مارو گے نا تو آپ کی انگلی چھل جائے گی, خدا کی قسم. لیکن نہیں, قبرستان کیا کہتے ہیں کہ میں صحرا میں اذان دے رہا ہوں والی بات ہے. لیکن ہمارا کام ہے, ہم کریں گے. چلو